Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My today's topic is environmental issues. تو آج پہلے میں انٹروڈکشن پھر کازز اور پھر پریکاشنز کے بارے میں بتاؤں گا. انٹروڈکشن. Environmental issues are any such issues created due to the human activities and harm the environment. تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں وہ ایک قدرتی عمل ہے، اس میں انسانوں کا عمل دخل نہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صنعتوں میں لاکھوں ٹن کوئلہ یوز ہو رہا ہے اور بجلی بنانے کے لیے بھی گیس اور کوئلے کی مدد لی جا رہی ہے. اس سے نہ صرف ماحول آلودہ ہو رہا ہے بلکہ اس سے بہت سی بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. کازز: ایئر پولیوشن، ہوا کی آلودگی، واٹر پولیوشن، پانی کی آلودگی، لینڈ پولیوشن، ڈیفورسٹریشن، کلائمیٹ چینج. تو پہلے بات کرتے ہیں ایئر پولیوشن کی. ایئر پولیوشن از اے مکسچر آف سالڈ پارٹیکلز اینڈ گیسز ان دی ایئر. کار ایمیشنز، chemicals from factories, dust, pollen, and mold spores may be suspended as particles. تو ہوا میں جب خطرناک مواد شامل ہوتا ہے تو وہ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کوئلے کی جو صنعتیں ہیں اس کا دھواں جو ہے جب ہوا میں شامل ہوتا ہے تو وہ ایئر پولوشن کا باعث بنتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں، جیسا کہ جب جنگلات میں آگ لگتی ہے تو بہت زیادہ درخت جل جاتے ہیں جس سے دھواں ہوا میں شامل ہو کر ایئر پولوشن کا باعث بنتا ہے. اس سے بھی بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بعض اوقات تو دل کے امراض بھی جنم لے لیتے ہیں. واٹر پولیوشن. Water pollution is a contamination of water bodies, usually as a result of human activities. Water bodies include, for example, lakes, rivers, oceans, aquifers, and groundwater. Water pollution results when the contaminants are introduced into the natural environment. واٹر پولیوشن جب فیکٹریز اور ملز وغیرہ سے جب ویسٹ مٹیریل پانی میں پھینکا جاتا ہے تو وہ گندے نالے واٹر باڈیز مطلب لیکس، ریورس، اوشنز، ایکوافائرز میں جا کر نہ صرف پانی کو آلودہ کرتے ہیں بلکہ پانی کے اندر مچھلیاں وغیرہ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. According to survey, about 40% deaths in the world is due to the polluted water. اس سے مزید بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مطلب ملیریا اور ڈائریا وغیرہ. Climate change. Global warming is the ongoing rise of average temperature of the Earth's climate system and has been demonstrated by direct temperature measurements and by measurements of various effects of warming. It is a major aspect of climate change, which in addition to rising global surface temperature. جب کوئلہ وغیرہ جلتا ہے تو اس کے اندر جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ شامل ہوتی ہے اور وہ ہوا میں شامل ہو کر ہوا میں کو آلودہ کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. سائنسدانوں کے مطابق 10 لاکھ ہوا کے ذرات میں اگر 450 کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذرات شامل ہو جائیں تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہوتی ہے. پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ 10 لاکھ ہوا کے ذرات میں 416 سے 420 تک کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذرات شامل ہو چکے ہیں، اور یہ ایک سوچنے کی بات ہے. ابھی ہم پریکاشنز کی طرف آتے ہیں.
پریکاشنز میں پہلا پوائنٹ ہے ریڈیوس، ری یوز اینڈ ریسائیکل۔ ریڈیوس، ہمیں بچت کرنی ہوگی۔ کس چیز کی بچت؟ بجلی کی بچت، گیس کی، تیل کی، پانی کی اور توانائی کی۔ اس کے علاوہ ہمیں وہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو کہ دوبارہ ری یوز کی جا سکیں۔ Volunteer for cleanups in your community. You can get involved in the protecting your watershed too. ہمیں اپنے آپ کو سامنے لانا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ کرے گا یا فلاں بندہ کرے گا، ہمیں اپنے سے شروعات کرنی چاہیے اور خود سامنے آنا چاہیے۔ پلانٹ اے ٹری. Trees provide food and oxygen. They help save energy, clean the air and help combat climate change. درخت لگانے سے ایک تو کاربن ڈائی آکسائڈ میں کمی آئے گی کیونکہ پلانٹ کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کرتا ہے، اور دوسرا پلانٹس آکسیجن ریلیز کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے انوائرمنٹ میں کافی مثبت اثرات پڑیں گے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگانے چاہیے۔ بائک مور ڈرائیو لیس. جو کام پیدل یا بائی سائیکل پہ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے گاڑی کی نکالنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے ہم ماحولیات میں آلودگی کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں۔